مجھے یہ خیال آیا، اب بھی وہ سارا نقشہ میرے سامنے ہے کہ خدا کا شیر کس طرح ان پہاڑوں کو اپنے سر کے اوپر لیے ہوئے چلا جا رہا ہے. جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے، یہ سورہ لقمان میں لکھا ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان امانت زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر نازل کی، مگر کوئی بھی اس امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہوا، مگر انسان کو خدا نے وہ امانت دی. تو میں سمجھتا ہوں خلافت بھی یہ امانت ہے. پہاڑ پر بھی اگر وہ امانت ڈالی جاتی تو وہ پاس ہو جاتا. یہ عظیم الشان معجزہ تھا جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ذریعے سے اس وقت دنیا نے دیکھا. تمام یہ پہاڑ اس وقت گرائے جا رہے تھے اس قلب نازک پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے دل کے اوپر. ان کو چیرتے ہوئے خدا کے شیر وہاں پر پہنچا ہے. اور حق کی آواز، جیسے کہ آپ نے بتایا، دنیا کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ خلیفہ وقت نے حق کی آواز اسمبلی میں بلند کی. خدا رحمت کنت ہی آشکان پاک دینت ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو کارروائی اسمبلی کی ہوئی، یہ اجلاسات کہاں ہوا کرتے تھے؟ یہ اجلاس موجودہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کچھ کو عمارت ہے اس میں تھے، جو ایئر کنڈیشن تھی، اور اس میں بہت ہی نفیس برقی سیڑھیاں بھی موجود تھی. پہلی دفعہ میں نے برقی سیڑھیاں یہیں دیکھی. اور حضور کے قیادت میں جو وفد تھا وہ کمیٹی روم نمبر 2 میں پہلے پہنچتا تھا، اور پھر وہاں سے ہمیں چیئرمین صاحب کی طرف سے اطلاع آتی کہ اب آپ آ جائیں. کاروائی جو ہوئی وہ جیسے کہ میں نے بتایا کیمرہ تھی. یعنی عجیب بات ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ ہو رہا ہے اور ان کیمرہ ہو رہا ہے. پہلے دن سے یہ حیرت آتی تھی کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس سے چھپانے کی کیا بات ہے. اس کو کھلا ہونا چاہیے، کاروائی اوپن ہونی چاہیے. مجھے اس وقت یہ ذہن میں آئی یہ بات. وہ ایک جگری دوست تھا، اب سب کسی آپ کے بھی بے شمار جگری دوست ہوں گے، تو وہ شخص بڑے اہم کام میں مصروف تھا دفتر میں. کہنے لگا کہ ذرا ایک بڑا پرائیویٹ سا معاملہ ہے. باہر گئے، گرمی کا موسم تھا. ہاں، جسے خلیل مسیح ثالث وہاں پر تشریف لے گئے. شدید گرمی کے ایام تھے، جو جولائی کے ایام تھے. 22 جولائی سے لے کر 24 اگست تک آپ تشریف لے جاتے رہے. شدید گرمی کے ایام تھے، اور اس وجہ سے ساتھ ایک تھرموس کی بوتل بھی ہوتی تھی. اس میں یہ سبز چائے کا، یعنی پتی کی وہ چائے ہوتی تھی. پانی تھا اس میں، اور سبز چائے تھی. دراصل اس کا پانی وہاں پر رکھا تھا، اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. یہ جو مختلف کتابیں لکھنے والے ہیں اسمبلی میں، انہوں نے بڑا مذاق اڑایا ہے. تو میں اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ یہ صورت تھی. اس وقت جو چیز ساتھ جاتی تھی ان میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تو ایک تو قرآن مجید جو ان کو تحفہ ملا تھا مصر کی جماعت کی طرف سے آکسفورڈ جاتے ہوئے پہلی دفعہ 1934 میں. دوسرا قرآن مجید کا انڈیکس. تیسرا درسمین عربی، درسمین فارسی، درسمین اردو، اور ساتھ یہ سبز چائے والا تھرموس. یہ ساری چیزیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع سیدی طاہر کے پاس ہوتی تھی. حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب کے پاس ان کی کتاب تفہیمات ربانیہ تھی. حضرت شیخ محمد احمد صاحب کے پاس یہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ، اور باقی چونکہ ذمہ داری حوالوں کے نکالنے کی اور کاپیاں لانا، کتابیں دکھانا، اور اس کے علاوہ پھر اعتراضوں کے جواب کے سلسلے میں اخبارات اصل پیش کرنا. اس لیے 3 ٹرک میرے پاس ہوتے تھے. یہ میں نے ضمناً بتا دیا ہے کہ یہ صورت تھی. باقی میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ پرائیویٹ طور پر یہ کیمرہ کاروائی ہوئی تھی، اور یہ اس کیمرہ کاروائی میں عجیب بات یہ بہت ہی محتاط طریقہ اختیار کیا. ایک تو یہ کیمرہ تحفظ ختم نبوت کے لیے یہ ساری کاروائی ہوئی، تو ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں جناب. احمدیوں کو کے گھروں کو آگے لگائی جا رہی ہیں تحفظ ختم نبوت کے لیے. شہید کیا جا رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے.
بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، یہ تو کھلم کھلا کیا جا رہا ہے، مگر جو بحث ہو رہی ہے جس میں کہ ختم نبوت کا تحفظ ہے اس کے اوپر پیرے لگے ہوئے۔ خیر، ہمیں ٹکٹ دیے جاتے تھے، میرے پاس وہ ٹکٹ اب تک تبرکن محفوظ ہے، اور ان کے اوپر مثلا پہلا ٹکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، نمبر ہے، اور اوپر لکھا ہے مولانا دوستم صاحب شاہد، اور اس کے پچھلی طرف پشت میں انگریزی میں یہ لکھا ہے کہ یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکے گا۔ تو بہت احتیاط فرمائی تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں، ہمارے داخلے کے معاملے میں بھی بہت خطرات تھے۔ بلایا کس طرح جاتا تھا؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ انتظار بھی حضور فرماتے تھے۔ ہاں نہیں، بات یہ تھی یہ کہ ایک وقت معین تھا جس موقع پر کہ حضور کا قافلہ جو تھا وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ کی فورس تھی وہ بھی ساتھ تھی، جماعت کے والنٹیئر بھی ساتھ ہوتے تھے، اور ہم اس خاص معین وقت میں جبکہ اسمبلی کا اجلاس یا رہبر کمیٹی والوں کے اپنے اجلاس روزانہ ہوتے تھے، تو ان اجلاسوں میں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہماری شمولیت کا وقت اس وقت ہوتا جب رہبر کمیٹی والے یہ پسند کرتے کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو بلایا جائے، پھر ان کا کورم بھی پورا نہیں ہوتا تھا، 40 تعداد ہوتی تھی، ان کا کورم جب پورا ہو جاتا اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا، پھر وہ کبھی جب کورم پورا ہو جاتا باقاعدہ ایک گھنٹہ تک بیٹھنا پڑتا تھا۔ جب یہ محافظین ختم نبوت پہنچتے، 40 کی تعداد پوری ہو جاتی، تو اس کے بعد پھر ہمیں اطلاع آتی کہ چیئرمین صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ کمیٹی روم نمبر 2 میں انتظار کرنا پڑتا تھا، اور ٹکٹیں میں نے بتایا کہ ہر ایک کو الگ الگ دی گئی تھی، بڑی احتیاط کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ازمیہ طاہر احمد صاحب کے بجائے کوئی اور آ جائے۔ مولانا، آج کے سیشن کا آخری سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ اسمبلی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح تشریف لے جاتے تھے تو ایوان میں بیٹھنے کی کیا ترتیب ہوا کرتی تھی، وفد کی بھی اور دوسرے جو وہاں پہ چیئرمین صاحب تھے اور دوسرے اپوزیشن وغیرہ کے لوگ تھے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے، جزاکم اللہ۔ اسمبلی ہال کے ڈائس پر تو رہبر کمیٹی کے چیئرمین تشریف فرما ہوتے تھے، جو پورے ایوان کے اسپیکر بھی تھے، یعنی سرزا فاروق علی صاحب، اور ان کے بالکل سامنے دائیں طرف جو کرسیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی کے ممبروں کے لیے تھیں، کیونکہ پورا ہاؤس ایک کمیٹی میں راہبر کمیٹی کے نام سے، اب بعض لوگوں نے تو اس وقت راہبر کمیٹی کے بجائے رازر کمیٹی کا، ان عقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، تو بہرحال رازن کمیٹی یا رابر کمیٹی جو بھی تھی، تو ان کے چیئرمین کے سامنے جو چیئرز تھیں دائیں طرف، ان میں پیپل پارٹی کے 30 ممبر جو کہ بطور ممبر کے اس میں شامل کیے گئے تھے رابر کمیٹی کے، وہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور انہی میں اب تک میری نگاہ میں پیرزادہ عبدالحفیظ صاحب، مولانا کوثر نیازی صاحب اور قیوم خان یہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ بائیں طرف جو کرسیاں تھیں وہ مخصوصی اپوزیشن کے 10 ممبروں کے لیے، ان میں مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد خان نورانی اور پروفیسر غفور صاحب، یہ حضرات تھے، اور بالکل درمیان میں پیپلز پارٹی کی جو کرسی جہاں سے شروع ہوتی تھی اس کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار صاحب، تو یہ ترتیب تھی۔ تو
تو یہ میں نے بتایا کہ ڈائس میں چیئرمین، سامنے کرسیاں جو تھیں وہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے معزز ممبروں کی تھیں اور دوسرے معزز ارکان اپوزیشن کے تھے، یہ ان کی کرسیاں تھیں، اور ان کے درمیان بہت ہی نفاست اور اہتمام کے ساتھ ایک بڑی میز رکھی گئی تھی وفد کے لیے، جس کے درمیان سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی اپنی روحانی شکل کے ساتھ جلوہ گر ہوتے تھے. وہ بڑی پرکیف نظارت ہے. یعنی یہ بات تو میں بعد میں بھی بتاؤں گا، مگر یہاں میں ضرور ذکر کرتا ہوں کہ پہلے دن جب حضور تشریف لے گئے تو شفیق کیسر صاحب مرحوم، جو کہ اس وقت نائب صدر تھے مدد خدا احمدیہ کے، وہ